إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم میرے کلاس فیلو شیخ قطب الرحمن حفظہ اللہ، میرے بہت سارے فینس، دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، اللہ تعالی نے انسانوں پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ اگر وہ ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو دیٹس ناٹ پاسبل، ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں دیکھو غور سے، نعمت سنگولر ہے، پلورل ہے، اور ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یہاں تو نعمت ہے، خالی نعمتوں نہیں ہے نا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ایک نعمت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا سانس کی آمد و رفت پر انسانی زندگی کا مدار ہے۔ سانس اگر نہ آئے تو آدمی مر جائے گا، اور سانس وہی ہوا اندر جا کر رک جائے، باہر نہ نکلے تو بھی مر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز ایک ہی ہے، نعمت ایک ہے، ہوا کا اندر جانا نعمت ہے، اور اس نعمت کے اندر ایک نعمت یہ ہے کہ وہ اندر جا کر باہر نکلتی ہے۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے۔ تمہیں آنکھیں دی ہیں، آنکھیں کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کسی اندھے سے پوچھ لو کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی ایسے آدمی کو دیکھ لو جس کا ہاتھ ہی نہ، پیر، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی ایسے آدمی کو دیکھو جس کا پیر ہی نہیں۔ تو جو بھی نعمت ہے اپنی جگہ انتہائی اہم ہے اور اپنی جگہ بہت ہی عظیم ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی، جس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی؟ جی، وہ ہے ہدایت۔
ایک عجیب نکتہ علماء کے لیے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. میں آپ سے پوچھوں کہ انسان پیدا ہوتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے قرآن سیکھ لیتا ہے؟ پیدا ہوگا تب نہ قرآن سیکھے گا. لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ ایقال این یعلم اللہ الانسان القرآن قبل خلقی؟ لا. کیسے اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو قرآن سکھا دیا؟ کیا مطلب؟ معنی یہ لا معنی لوجود الانسان الا بالمنہج الا بالہدایہ الا بتعلیم القرآن، کہ آدمی کے وجود کا، آدمی کے پیدا ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اگر اس کے پاس قرآن کی تعلیم نہ ہو، اس کے پاس ہدایت نہ ہو. یعنی بالمنہج تفلح، منہج کے ذریعے آپ کامیاب ہوں گے. منہج اصل ہے. ایک آدمی پوری زندگی گزار لے پیدا ہونے کے بعد لیکن مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے، اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی بے فائدہ ہے، بے بنیاد ہے، بیکار ہے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی منہج کو، ہدایت کو حاصل کرے، اور یہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. جی اچھا. اور اس ہدایت میں سب سے بڑی ہدایت کون سی ہے؟ میری طرف متوجہ نہیں، ادھر ہلے ولے نہیں، مجھے میرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ واز نہیں ہے، یہ تقریر ہے. تقریر مش ٹو پروو اینی تھنگ، کسی چیز کو ثابت کرنا. جی تو ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو سننا ہو تو قاعدے سے سنیے. جی تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں انسان کے اوپر، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا. اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت. اچھا، اور تمام ہدایت کی قسموں میں، درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت، تو اس سے بڑی ہدایت کچھ نہیں، وہ ہے توحید. دلیل یہ آیت کریمہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ، ایک لطیف استدلال ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ. کیا کلام ہے یار، کیا کلام. انسان ایسا بول سکتا ہے کہ ایسا نہیں بول سکتا ہے، یہ میرا رب ہی بول سکتا ہے. حسین کلام ہے یار. دنیا کی کوئی میوزک، دنیا کو کوئی گانا، دنیا کو کوئی سانگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا ردم ہے، کیا آہنگ ہے اس طرح. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وذرياتهم وإخوانهم واصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے انبیاء، 18 پیغمبروں کا نام، کتنے؟ 18 پیغمبروں کا نام الگ ترتیب گنایا گیا ہے، اور فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذلك هدى الله، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی اللہ لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے تو دیتا ہے. ولو اشرکوا، اگر وہ شرک کرے، یعنی ہدایت کا عین اپوزٹ شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہدایت توحید ہے، اس لیے کہ اس کو شرک کے مقابل میں لایا گیا ہے. ذالک ھدی اللہ ولو اشرکوا، یعنی ہدایت کو شرک کے اپوز میں، مقابل میں لایا گیا ہے. اس کا مطلب سب سے بڑی ہدایت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے، اس لیے کہ ہدایت کو عین شرک کے مقابلے میں لایا گیا ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بمن یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، یعنی ہدایت
بالمقابل شرک ہے. سب سے بڑی ہدایت توحید ہے اور یہ سب کو نہیں ملتی. نبی کے چچا ہیں ابو طالب, نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے اور چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے, لیکن اس محبت کے باوجود انہیں ہدایت نہیں ملی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لك بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لعقرت بعینک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الایمان کے روایت اسی طرح ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچا بہت بیمار ہیں اور شاید اس بیماری سے جان پر نہ ہو سکے. چلا بٹائیں آپ آئے اور آپ کو معلوم ہو گیا, محسوس ہو گیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید پڑھ لیجیے, بول دیجیے. اشہد لک بہا, اس کلمے کے ذریعے, کلمہ توحید کے ذریعے میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا. اس کلمہ توحید کی وجہ سے میں گواہی دوں گا. چچا نے کہا میرے بچے لولا ان تعیرنی قریش یقولون, کاش قریش جو میری قوم ہے وہ مجھے شرم نہ دلاتی, آر نہ دلاتی کہ ارے انما حملہ علی ذلک الجزع, موت کی سختی اور موت کی گھبراہٹ دیکھ کر یہ ایمان لے آئے. تو اگر یہ آر نہ دلاتے ہو تو لاقررت بها عینک, میرے بچے میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا. نکتہ یہ ملا کہ توحید آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی توحید کو دل سے محسوس کرے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. توحید آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لاقررت بها عینک, میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اور ان کے چچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا توحید قبول نہ کر پائے, ہدایت قبول نہ کر پائے اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میں جس چچا سے اتنی محبت کرتا تھا اور چچا مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا وہ توحید قبول نہیں کر سکا, جہنم میں چلا گیا. آپ کو بڑی تکلیف پہنچی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دے. یہ اتنی قیمتی چیز ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بغیر کچھ کیے دھرے آپ کو ہدایت مل گئی ہے. آپ نے توحید کو سمجھ لیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ کو سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے. اس پر دنوں رات اگر آپ سجدے میں پڑے رہیں تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت ہے. نعمت ہدایت, یعنی ہدایت میں سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے جو آپ کو نصیب ہوا. جو آپ کے چچا کو نصیب نہیں ہوا وہ چیز آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک بات اور بولوں, کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے. محبت کبھی ایک طرفہ ہوتی ہے. آپ کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو یا کسی کو آپ چاہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہے. بتائیے, آپ اس کو چاہیں یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہے. تو ایک چیز ایسی ہے اور یہ تو دنیا ہے, فلاں فلاں کو چاہتا ہے, فلاں فلاں کو چاہتا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی کو اللہ چاہنے لگے. اللہ چاہنے لگے. کس کو چاہتا ہے؟ دلیل دیکھیں, حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب کا چند رہا ہے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
کہ ایک لشکر کہیں جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اس کا کمانڈر ان چیف بنایا. تو جو کمانڈر ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا. تو جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھی. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ دیا. لوگوں نے اس وقت تو ان سے کچھ نہیں پوچھا. جب لوٹے تو نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک چیز کھٹک رہی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جس کو آپ نے کمانڈر ان چیف بنایا تھا وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر شریعت کے کسی معاملے میں آپ کو شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو آپ نبی کی بارگاہ سے اس مسئلے کا حل طلب کریں. آپ کو کسی شخصیت کے پاس نہیں جانا ہے. صحابہ ابو بکر کے پاس نہیں گئے، عمر کے پاس نہیں گئے، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، مسئلہ حل کر سکتی تھی، لیکن نبی کی موجودگی میں صحابہ کہیں نہیں گئے سوائے دربار رسالت کے. اور جہاں پہنچ کر انہیں اپنے مسئلے کا حل معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے مگر آپ کی حدیثیں موجود ہیں. لہذا کوئی بھی مسئلہ آئے تو مسئلے کا حل دربار رسالت سے طلب کیا جائے. وہاں پہنچا جائے. جی فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مفتی صاحب بتائیں گے، کوئی مسئلہ درپیش ہو ملا صاحب بتائیں گے. ارے ملا کون ہے بھائی؟ تو مفتی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو ایسا کیوں کرتے؟ تو نبی نے کہا جاؤ پوچھو سنو یہی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں. جاؤ پوچھو. فسألوه، آ کر کے انہوں نے پوچھا، کہا کہ بھئی تم ہر رکعت میں جو قل هو اللہ اس میں ڈال دیتے ہو، ہم نے اس وقت نہیں پوچھا، ہم نے نبی سے پہلے پوچھا. پھر نبی یہ کہہ رہے کہ تم سے پوچھا جائے، لہذا ہم نبی کے کہنے کی وجہ سے تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. ایک جواب دیا انہوں نے، کہا لأنها صفت الرحمن، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت ہے اللہ کی. یعنی گویا پورے قرآن حکیم کا دل اگر کہا جائے، روح کہی جائے تو یہی سورہ کریمہ ہے جو شروع سے قرآن کو برابر ایک بیٹے تین قرآن کو. علماء کے ایک نقطہ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی کفواً احد، اس کو 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس عبارت کو. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لَهُ كُفُوًا، یعنی 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے جو چھٹا جملہ نازل فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے علاوہ بقیہ 5 طریقوں سے پڑھنا تو درست ہے، مگر وہ مفہوم جو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ادا کرتا ہے وہ 5 جملے ادا نہیں کر سکتے، یہی جملہ ادا کرتا ہے. اور ایک مفسر نے تو بڑی عجیب بات کہی کہ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَةٌ فِي آخِرِهَا وَاوٌ لَازِمَةٌ مَا قَبْلَهَا ضَمَّةٌ.